نعرہ بسم اللہ حضرت نعرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار مہربان میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یاد سرکار دو عالم میں جو گھبراتا ہے دل. یاد سرکار دو عالم میں جو گھبراتا ہے دل. یاد سرکار دو عالم میں جو گھبراتا ہے دل. ذکر سرکار دو عالم سے بہل جاتا ہے دل. ذکر سرکار دو عالم سے بہل جاتا ہے دل. اور یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے. میں تو جا پاتا نہیں مجبوریاں ایسی ہیں کچھ. میں تو جا پاتا نہیں مجبوریاں ایسی ہیں کچھ. میں تو جا پاتا نہیں مجبوریاں ایسی ہیں کچھ. ان کے کوچے کی طرف
النبی، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی محمود احمد صاحب کی برکاتی، بہت خوب سبحان اللہ۔ میں تو جا پاتا نہیں، مجبوریاں ایسی ہے کچھ، میں تو جا پاتا نہیں، مجبوریاں ایسی ہیں کچھ، میں تو جا پاتا نہیں، مجبوریاں ایسی ہیں کچھ، ان کے کوچے کی طرف اکثر نکل جاتا ہے دل۔ اور اس نعت شریف کا سب سے خوبصورت شعر، وہ بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے ضرور، وہ بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے ضرور، وہ بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے ضرور، دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھے کو سمجھاتا ہے دل، دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھے کو سمجھاتا ہے دل، وہ بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے ضرور، وہ بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے ضرور، وہ بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے ضرور، دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھے کو سمجھاتا ہے دل، یاد سرکار دو عالم میں جو گھبراتا ہے دل، ذکر سرکار دو عالم سے بہل جاتا ہے دل۔ اور آخری شعر، بارگاہ ناز میں جا کر جو سجداریز ہو، بارگاہ ناز میں جا کر جو سجداریز ہو، بارگاہ ناز میں
شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، جب اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پہ فضل و کرم ہوتا ہے تب اسے مکان ملتا ہے، اس کا فضل و کرم ہوتا ہے تب اسے زمین و جائیداد ملتی ہے، اس کا فضل و کرم ہوتا ہے تو انسانوں کو اولاد کی نعمت ملتی ہے۔ مگر جب کسی بندے پہ اللہ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہوتا ہے تب اسے مدینہ شریف اور مکہ شریف کی حاضری ملی کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، ہم تو وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی اجمیر جاتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں، تو اگر خواجہ کے بلائے کوئی اجمیر نہیں جاتا تو مدینے والے کے بغیر بلائے کوئی مدینہ کیسے جا سکتا؟ اس لیے میرے بھائیو، جب اللہ کا کسی بندے پہ بڑا فضل و کرم ہوتا ہے تب اسے مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ایک بزرگ حضرت علی موفق، ان کی روایت ابھی میں نے پڑھی، انہوں نے 60 حج کی، 60 حج کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا حرم شریف میں، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف تو کر لیا، حج تو میں نے کر لیا، مگر پتہ نہیں اللہ پاک نے میرے حج کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ اگر اس نے قبول فرما لیا تو اس کا کرم ہے، اگر قبول نہیں فرمایا تو میرا آنا جانا تو ضائع ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا تو خواب میں ایک فرشتہ آئے اور انہوں نے کہا، نہیں، ایک ندا آئی خواب میں، اے علی ابن موفق، اپنے گھر تم اسی کو بلاتے ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو، تو میں اپنے گھر کسی ایسے بندے کو کیسے بلا سکتا ہوں جس سے میں محبت نہ رکھوں، اور میں جس بندے سے محبت رکھتا ہوں میں اس کے سفر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں علی بن موفق کہ جب نیت کھلی تو میرا دل ایسی خوشیوں سے بھر گیا کہ میں اسے لفظوں سے تعبیر نہیں کر سکتا۔ آواز کیا آئی کہ تم اپنے گھر اسی کو بلاتے ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو، تو میں اپنے گھر کسی ایسے آدمی کو کیسے بلا سکتا ہوں جس سے میں محبت نہ رکھوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اسی قسم کا خواب حضرت حسن بصری سے بھی منقول ہے۔ حضرت حسن بصری اپنے احباب و رفقا کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ گنبد خضرا کے قریب بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ میں آیا تو ہوں گنبد خضرا کی زیارت کے لیے، مگر اللہ کے پیغمبر نے میرا آنا قبول کیا یا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں آواز آئی غیب سے، ما اذنا لکا الا ان قبلنا کا، اے حسن
میں نے تمہیں اپنے حبیب کے در پر آنے کی اجازت اسی وقت دی ہے جب ہم نے تمہیں قبول کر لیا. سبحان اللہ. اگر ہم نے تمہیں قبول نہ کیا ہوتا تو تم میرے حبیب کے در اقدس پہ کبھی حاضر نہیں ہو پاتے. اس لیے میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینے جانے والا وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، مکہ مکرمہ جانے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے، جسے اللہ کی محبت ملتی ہے. اللہ کا جس بندے پہ بڑا خاص کرم ہوتا ہے اسی انسان کو حرمین شریفین کی حاضری ملا کرتی ہے. سبحان اللہ. اب اگر آدمی حرمین شریفین کے ان چند دنوں کو خیر سے گزار لے تو پچھلا حساب بھی آسان ہو جاتا ہے اور اگلا حساب بھی بہتر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں اپنے خاص ملنے جلنے والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، گھر بیچنا پڑے بیچ دیجئے، دوبارہ مکان بن جائے گا. زمین فروخت کرنی پڑے فروخت کر دیجئے، دوبارہ اللہ آپ کو زمین عطا فرما دے گا. مگر ایک بار اس در اقدس میں حاضری ضرور دیجئے، کیونکہ اس سے پچھلی زندگی کا حساب بھی برابر ہوتا ہے اور اس سے اگلی زندگی کا حساب بھی اللہ کے فضل سے آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، بنگال میں عام طور سے یہ رواج ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو زمین اپنے بچوں میں بانٹ دیتے ہیں. 10 بسہ تم لے لو، 10 بسہ تم لے لو، 10 بسہ تم لے لو. ہم لوگ بہار جھارکھنڈ میں کٹھا کہتے ہیں، یوپی میں بسوا کہتے ہیں، بنگال میں شتک کہتے ہیں. شتک، اتنا شتک تم لے لو، اتنا شتک تم لے لو. مگر 10-5 بسوا زمین وہ اپنے لیے رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اسی میں کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی گزاروں گا اور اسی زمین کا کچھ حصہ بیچ کر میں مکے مدینے کا سفر بھی کروں گا، میں اپنے رب کا گھر بھی دیکھوں گا اور اپنے نبی کے روضہ انور پہ بھی حاضری دوں گا. تو بنگالیوں کو لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہیں، سب سے بڑے چالاک لوگ وہی ہیں. کہیے سبحان اللہ. یہ مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ. بیٹے بڑے ہو گئے، شادی کر لو تب جائیں گے، مکان ابھی کچا ہے، مکان بن جائے تب جائیں گے، بیٹا پڑھ رہا ہے، پڑھائی مکمل ہو جائے تب جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج موت ہو جائے اس آدمی کی تو بیٹے کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. مکان بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا. بیٹیوں کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ اپنے کسی بندے کو کھڑا کر کے اس کی بچیوں کی شادی کا کام بھی انجام دلا دے گا. مگر یہ خیالات اس لیے دل میں آتے ہیں تاکہ ہر کام یہ دنیا کا کر لے مگر اس کا قدم مدینے کی طرف نہ اٹھ سکے، اس کا قدم مکے کی طرف نہ اٹھ سکے. کیونکہ اگر وہاں پہنچ گیا تو یہاں زندگی بھر کمرہ بند کر کے بھی قرآن پڑھے گا تو 1 لاکھ ختم قرآن نہ پڑھ سکے گا. وہاں 10 منٹ میں 1 پارہ پڑھے گا تو 1 لاکھ پارے کا ثواب مل جائے گا. وہاں اگر 5 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھے گا 2 لاکھ رکعتوں کا ثواب مل جائے گا. اللہ کی توفیق سے اگر اس نے کبھی 1 روزہ رکھ لیا تو 1 لاکھ روزے کا ثواب مل جائے گا. اللہ کی شان رحمت سے کیا بڑھی کہ وہی چند رکعتیں، وہی چند روزے اور وہی چند ثواب پچھلی زندگی
زندگی کی کمی بیشی کو بھی پورا کر دے اور اگلی زندگی کے لیے بھی وہ ذخیرہ بن جائیں۔ اس لیے شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ کر لو تو جانا، یہ کر لو تو جانا، یہ کر لو تو جانا، نہ وہ کام ہو پاتا ہے، نہ آدمی مدینے کے لیے تیار ہو پاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، بڑے بڑے نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک مکہ شریف کی حاضری عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری کا میں نے ذکر کیا، ان کے ایک دوست رہتے تھے مکہ شریف میں۔ حضرت حسن بصری بصرہ کے رہنے والے، بغداد شریف کے پاس ایک شہر ہے بصرہ، وہاں کے رہنے والے، مگر ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی، اور کبھی کبھی جب ان کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی، یہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے، تو حضرت ام سلمہ ان کو اپنا دودھ پلا دیتی تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا دودھ انہوں نے پیا، اس لیے ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے، سید المتقین کہا جاتا ہے۔ ان کے عہد میں ان کی شان کا نہ کوئی متقی گزرا ہے، نہ ان کی شان کا کوئی محدث اور کوئی مفسر گزرا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے دوست رہتے تھے مکہ شریف میں، وہاں کے کسی شخص نے ان کو پریشان کیا، یا وہاں کے کسی حاکم نے ان کو پریشان کیا، انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا کہ میں مکہ شریف چھوڑ کر اب دوسری جگہ جا کر زندگی گزاروں گا۔ حضرت حسن بصری کو اس کی خبر ہوئی تو ایک چٹھی لکھی اپنے دوست کے نام۔ وہ چٹھی فضائل مکہ کے نام سے چھپی ہوئی ہے، عربی زبان میں وہ کتاب ہے فضائل مکہ کے نام سے۔ اس خط میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت حسن، اے میرے دوست، جتنی مشقتیں ہو سہ لو، جتنی مصیبتیں ہو سہ لو، مگر وہ شہر چھوڑنے کا ارادہ نہ کرو کہ جہاں تم ایک تسبیح پڑھتے ہو تو 1,00,000 تسبیح کا ثواب ملتا ہے، جہاں تم ایک بار کلمہ پڑھتے ہو تو 1,00,000 کلمے کا ثواب ملتا ہے، جہاں تم ایک روزہ رکھتے ہو تو 1,00,000 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ شہر نہ چھوڑو، کیونکہ وہ شہر ایسا ہے کہ وہاں 700 انبیاء کرام نے اپنی آخری سکونت کے لیے اسی شہر کو منتخب کیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ جب کسی امت میں پیغمبر تشریف لے جاتے، اپنی امت کو وہ دین کی تبلیغ فرماتے، مگر امت قبول نہ کرتی، بلکہ انبیاء کرام پر ظلم و ستم کی در پہ ہو جاتی، تو وہ انبیاء کرام اپنا شہر چھوڑ کر مکہ مکرمہ آ کر مقیم ہو جاتے تھے، اور ان میں سے اکثر انبیاء کی وفات بھوک کی وجہ سے ہوئی، چونکہ نہ وہاں کھیتی ہوتی تھی، وہاں نہ درختوں کا کوئی نظام باضابطہ تھا، تو اکثر انبیاء کرام بھوک کی شدت سے انتقال کر گئے۔ انتقال کرنا گوارا کیا، مگر شہر مکہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا انہوں نے گوارا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ تم ایسا شہر چھوڑو گے جہاں پر حجر اسود اور زمزم کے بیچ میں 70 انبیاء کی قبریں ہیں، ایسا شہر تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ اور فرمایا کہ میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، میزان رحمت کے نیچے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے،
تو جہاں زمزم کے کنویں اور حجر اسود یا رکن یمانی کے بیچ میں 70 انبیاء کرام تشریف فرما ہے، کیا اس جگہ کو تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ اس لیے جتنی بھی مشقتیں ہو سہ لو، مگر شہر مکہ چھوڑنے کا ارادہ کبھی اپنے دل میں پیدا نہ کرو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا جب کسی بندے پہ بے شمار فضل و کرم ہوتا ہے، تب اس کے دل میں مدینہ جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تب گنبد خضرا والے کا پرمیشن اسے ملتا ہے، تب اس کا قدم مدینے کی طرف اٹھتا ہے۔ مولانا وسیم کل بھی آپ کے محلے میں تھے، کل بھی آپ کے بیچ میں رہتے سہتے تھے، مگر اتنے لوگ کبھی نہیں آئے ان کے استقبال میں، اتنے لوگ کبھی نہیں آئے ان کو ہار پہنانے، اتنے لوگوں نے کبھی محبتیں ان کے اوپر نچھاور نہیں کی۔ مگر آج کون سی انوکھی بات پیدا ہو گئی، گوبا سے کلمہ پڑھنے والے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بھائی دیپل گنج سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے حاجی صاحب فلاں گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، اتنے احباب کا مجمع ہے، ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں۔ مدینے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ نے اتنی شان بڑھا دی، تو یہ مدینے کا مسافر اگر مدینے پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی شان کتنی بلند فرمائے گا، ہم اور آپ اس شان اور اس عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہیے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ آرزو نہیں کرتے کہ تاج محل آج دیکھیں کل دیکھیں پرسوں دیکھیں، ہم یہ آرزو نہیں کرتے کہ لندن ہم روزانہ جائیں، ہمارے دل میں یہ شوق نہیں ہے کہ ہم پیرس کا سفر ہر مہینے کریں، مگر یہ شوق ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں رہتا ہے، مدینے جائیں پھر آئیں، مدینہ پھر جائیں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مگر بساط رحمت لپیٹی جا رہی ہے، عبادتوں کا فیضان ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے سمٹتا جا رہا ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، مگر معاشرے کی برکتیں دن بدن گھٹتی جا رہی ہیں، حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مگر حاجیوں کی برکتوں، حاجیوں کی ذات سے جو برکتیں وابستہ ہوتی ہیں وہ برکتیں سمٹتی جا رہی ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ جس گاؤں میں چند حاجی صاحب جمع ہو گئے، امام کی خیریت نہیں ہے، مؤذن کی خیریت نہیں ہے، وہاں ایسا ہوتا ہم نے دیکھا، آپ یہاں ایسا کریے گا، حاجی وہ تو اللہ کی رحمتیں سامنے لے کر آتا ہے، وہ معاشرے کے لیے بوجھ کیسے بن سکتا ہے؟ مگر بات وہی ہے، نیتوں سے اخلاص اٹھتا جا رہا ہے، اس لیے عبادتوں کا فیض محدود ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اخلاص کی روشنی کم کر لی، ہم دکھاوے کی طرف قدم بڑھاتے چلے گئے، اس لیے جو فیض کسی بھی عبادت کا ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے وہ فیض ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ آقا نے فرمایا ہے تمہارے اوپر ایک زمانہ آئے گا کہ امیر لوگ پکنک منانے کے لیے حج کریں گے، امیر لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، علماء شہرت کے لیے حج کریں گے، اور جو غریب قسم کے لوگ ہیں وہ سوال کرنے کے لیے حج کریں گے۔ ایک زمانہ تمہارے اوپر آئے گا، میرے بھائیوں دیکھتے جائیے، آپ اپنے معاشرے کا اندازہ لگاتے جائیے، آج پیغمبر کا ارشاد 100% حق ثابت ہو رہا ہے، دکھاوا اس قدر عام ہوتا چلا جا رہا ہے
کہ ہم جانے سے پہلے جیسے اعمال خیر سے خالی رہتے ہیں، آنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے ہر جانے والے بھائیوں سے میں کہتا ہوں، ہندوستان میں آپ کا وقت 1 لاکھ کا ہو کہ نہ ہو، مگر وہاں کا ہر منٹ آپ کے لیے 1 لاکھ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سفر پہ بیٹھ کر ہوٹل سے مکے شریف کی طرف جائیے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے، وہاں سے باہر نکلیے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے، سیلون میں بیٹھ کر بال صاف کرواتے رہیے، پڑھتے رہیے، کیونکہ وہاں کا ہر لمحہ آپ کے دامن میں لاکھوں نیکیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک درود پڑھ لیا تو 1,00,000 درود کا ثواب مل جاتا ہے، ایک پارہ پڑھ لیا 1,00,000 پارے کا ثواب مل جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لی 2,00,000 رکعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ کیا پتا دوبارہ وہاں جانا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے یہ سوچ کر جائیے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اس لیے جتنی نیکیاں کرنی ہے کرتے جائیے، مگر غرور عبادت دل میں پیدا نہ کیجئے۔ ہمیشہ یہ کہتے رہیے مولا تیرا کرم ہوا، یہ گنہگار بندہ تیرے دروازے کرم پہ حاضر ہوا، مولا جیسے تو نے اپنے کرم سے مجھے بلایا ہے، اپنے کرم سے میرے افعال خیر کو قبول بھی فرما لے، اور اپنی مہربانی سے مجھے صالح بنا کر میرے ماں باپ کے درمیان واپس بھی دے۔ ہمیشہ یہ کہتے رہیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حج کے افعال بڑے تفصیل طلب ہے۔ 5 دن لگاتار حج کرنے والوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، لگاتار 5 دن۔ حج ختم ہونے کے بعد جب حاجی اپنے ہوٹل پہ آتے ہیں تو ان کی حالت اتنی کمزور رہتی ہے کہ کئی دن تک وہ حرم نہیں جا پاتے، کیونکہ ان کا بدن تکان سے بالکل نڈھال رہتا ہے۔ عمرہ کے ارکان بہت ہلکے پھلکے ہیں۔ خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کر لیا، 7 بار صفا مروہ کی آپ نے صحیح کر لی، حلق کرا لیا، سر مڈوا لیا، آپ کا عمرہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ عمرہ میں ارکان کم ہیں تو فضیلت بھی کم ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ لگاتار کرو، فإنہما ينفعان الفقر والذنب، کیونکہ حج اور عمرہ گناہوں کو اور تنگ دستی کو یوں دور کرتے ہیں جیسے آگ لوہے کا زنگ دور کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہو، اللہ توفیق دے، ہر سال 2 سال پہ جاتے رہو، کیونکہ جیسے آگ لوہے کا زنگ جلا دیتی ہے ویسے ہی حج اور عمرہ انسانوں کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور تنگ دستی اور محتاجی کو بھی مٹاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تنگ دستی اور محتاجی کو بھی مٹاتی ہے۔ یہ ہمارے حاجی لال محمد صاحب تشریف فرما ہے، بڑے صالح، بڑے نیک، بڑے اچھے مزاج کے حاجی صاحب۔ آپ ان سے پوچھ لیجیے، جانے سے پہلے آدمی اونے پونے جاتا ہے، مگر آنے کے بعد اللہ تعالی قلبی طور سے انسان کو غنا عطا فرماتا ہے۔ قلبی طور سے اللہ پاک بندے کو خوشحال بنا دیتا ہے، محتاجی کا قلق دل سے جاتا رہتا ہے، غریبی کی فکر دل سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور
اور حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جیسے جیسے حج اور عمرہ کی تعداد بڑھتی ہے اللہ پاک اس بندے کی زندگی میں اعمال خیر کی خوشحالی بھی پیدا فرماتا ہے اور مال و دولت کی خوشحالی بھی پیدا فرماتا ہے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ ہمارے یہ ببنی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، کیا نام آپ کا؟ قاری نسیم صاحب. یہ فرما رہے تھے کہ صحیح کے درمیان کسی عالم نے کہا کہ صفا سے چل کر مروہ اور مروہ سے چل کے پھر صفا پہنچیں گے تب ایک چکر ہوا. تو ہم نے کہا کہ نہیں، صفا سے چلیں گے مروہ ایک چکر اور مروہ سے چلیں گے صفا تو 2 چکر، پھر صفا سے چلے مروہ تو 3 چکر، مروہ سے چلے صفا تو 4 چکر. تو انہوں نے ایک اہم بات کی طرف میری توجہ دلائی. وسیم صاحب تو چلے گئے کسی کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کو بلائیے کہ کھانا بہت سارے لوگ کھلانے والے ہیں، کچھ ضروری باتیں بیٹھ کر سمجھ لیجیے. تو آپ قاری نسیم صاحب نے ایک بہت اہم بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ صفا مروہ کی جو حد ہے وہ شاید حدود صفا مروہ کے باہر ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ 7 چکر کی جگہ 14 چکر لگانا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ 7 ہی چکر میں حال خراب ہو جاتا ہے، 14 چکر لگاتے لگاتے تو آدمی بالکل پست ہو جائے گا اور کمزور لوگوں کو تو اور زیادہ دشواری ہوگی. بات دراصل یہ ہے کہ واقعتاً سعودی حکومت نے بھیڑ کی وجہ سے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی جو جگہ ہے اسے بڑھا دیا ہے. جیسے ایک پول یہاں پر ہے ٹینٹ والا اور دوسرا پول وہاں پہ، وہ ہے صفا کی پہاڑی اور یہ ہے مروہ کی پہاڑی. تو حاجیوں کو حکم ہے صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنے کا، مگر سعودی گورنمنٹ نے بھیڑ کا بہانہ بنا کر حدود کو اتنا پھیلا دیا کہ صفا سے چلتے ہیں مروہ کی طرف تو یہ تو صفا مروہ کے حد کے بیچ میں ہے، مگر مروہ سے جب واپس آتے ہیں تو وہ اس پول کے پاس اس نے کر دیا. صفا کی پہاڑی یہاں، مروہ کی پہاڑی یہاں، تو صفا سے جو چلے مروہ کی طرف وہ وہاں کر دیا اس پول کے پاس، اور مروہ سے چلے صفا کے پاس وہ یہاں پہ رکھا جیسے پہلے سے چلا رہا. میرے بھائیو، بھیڑ کی وجہ سے کوئی اگر مکہ شریف نہ جا کر رانچی میں ہی طواف کر لے تو طواف ہوگا اس کا؟ پیسہ کا بہانہ بنا کر کوئی مکہ شریف نہ جا کے دلی میں ہی لال قلعہ کا چکر لگا کے آ جائے تو طواف ہوگا اس کا؟ یہ سعودی حکومت کا ظلم ہے کہ اس نے صفا مروہ کے حدود کے باہر اس نے مسا بنا دیا ہے. اس لیے سب سے سیف راستہ یہ ہے کہ صفا سے جب چلیے مروہ کی طرف تو اتنے دور سے نہ چلیے، بلکہ بیچ میں جو ریلنگ ہے جس میں ویل چیئر والوں کے لیے حکومت نے جگہ بنا رکھا ہے اس ریلنگ کے قریب قریب چلیے تاکہ حد کے باہر جانے کا کوئی خطرہ پیدا نہ ہو. یعنی اس دیوار کی طرف نہ جائیے بلکہ دونوں کے بیچ میں جو ریلنگ بنی ہے جس میں ویل چیئر والے آتے جاتے ہیں اس ریلنگ سے ٹچ کر کے جائیے تو انشاءاللہ صفا سے مروہ بھی حد کے اندر ہوگا اور مروہ سے صفا کی دوڑ بھی حد کے اندر ہوگی. اور بہت سارے محتاط لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ مروہ سے چلے صفا تو اسی راستے سے چلے اور پھر صفا سے چلے مروہ تو اسی راستے سے چلے. پولیس والے رہتے نہیں ہیں،
آدمی اگر چونکہ لوگ دوڑتے رہتے ہیں تو کبھی کبھار خطرہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سامنے دھکے میں پڑ گئے تو کہیں گر نہ جائیں، لیکن اگر آدمی تھوڑا بچتے بچاتے چلے تو صفا سے مروہ بھی اسی راستے پر اور مروہ سے صفا بھی اسی راستے سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ بہرحال دو چیزیں ہیں، یا تو دونوں کے بیچ میں جو ریلنگ بنی ہے اس ریلنگ کے قریب چلیے، یا مروہ سے صفا جانے کا جو راستہ ہے اسی سے جانا اور اسی سے آنا کیجئے، بہت ادھر جانے کی کوشش نہ کیجئے۔ اور اگر بالکل اس سائڈ سے آپ دوڑیں گے تو یہ کنفرم ہے کہ آپ صفا مروہ کی حد کے باہر دوڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو 7 چکر کی جگہ جب 14 بار دوڑیں گے تب جا کر آپ کا 7 چکر پورا ہوگا، ہے نا؟ مگر ضعیف لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے۔ صفا سے مروہ آدھے کلومیٹر سے زیادہ ہے، مروہ سے صفا آدھے کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو 7 چکر میں 3.5 کلومیٹر۔ اب 80 سال 90 سال کے لوگوں کے لیے 3.5 کلومیٹر دوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا وسیم صاحب ساتھ میں ہیں، مجھے توقع ہے کہ یہ ویل چیئر کی مدد لے کر اپنی دادی کے ارکان کو ادا کروائیں گے، اور انشاءاللہ انہیں عمرہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور اپنی دادی کو عمرہ کرانے کا بھی ثواب اللہ کے فضل سے ضرور ملے گا۔ میں ایک دو اور ضروری بات کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ مکہ شریف جانے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ پھنستا ہے وہ گوشت کا مسئلہ پھنستا ہے۔ یہاں پر ہر کلمہ پڑھنے والا سنی مسلمان جانتا ہے کہ وہابی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، مگر وہاں جانے کے بعد آدمی تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے۔ سامنے میں گوشت، سامنے میں بریانی، سامنے میں قورمہ، ایک طرف دال رکھی ہے۔ اب کسی سے کہیے کہ گوشت مت کھائیے، دال کھائیے، کیونکہ یہ وہابی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ہے، تو اکثر لوگ یہاں جو پکے سنی رہتے ہیں وہ بھی جا کر وہاں ڈگمگا جاتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، حرام لقمہ اگر ایک لقمہ آدمی کھا لے تو 40 دن کی نمازیں اس کی مقبول نہیں ہوتی ہیں۔ گئے ہیں 15 دن کے لیے، ایکسٹرا 15 دن کی نمازیں آپ کی مقبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہر جانے والے اپنے بھائی کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ 15 دنوں کے لیے شدھ شاکاہاری ہو جائیے، چٹنی لے کے جائیے، اچار وغیرہ کچھ اپنے پاس رکھ لیجئے، کچھ نہ صحیح تو ہر ٹور والے سبزی کا کچھ نہ کچھ انتظام اور دال کا انتظام رکھتے ہیں۔ اس لیے دنیا کھاتی ہو کھانے دیجئے، مگر آپ گوشت کی طرف قدم نہ بڑھائیے، کیونکہ وہ گوشت امریکہ سے آتا ہے، ذبح کرنے والے کرسچن، وہ گوشت آسٹریلیا سے آتا ہے، ذبح کرنے والے یہودی، وہ گوشت انڈیا سے جاتا ہے الکبیر کمپنی سے، اور اس کا مالک کوئی جین برادری کا آدمی، تو نہ جانے کس نے ذبح کیا۔ اس لیے حرام گوشت کی طرف قدم نہ بڑھائیے، 15 دنوں کے لیے طے کر لیجئے کہ ہمیں گوشت نہیں کھانا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گنگناتے رہیے، روکیے ہاتھ روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے ہاتھ روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زیارت حرمین شریفین، ماشاءاللہ۔ تو ان کے پیچھے نمازیں ہرگز نہ پڑھیے،
ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت جو ٹور والے کھلاتے ہیں، گوشت ہرگز نہ کھائیے۔ کوئی ٹور والا کتنا بھی آپ کو قسم دے مگر وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، انہی کی دکانوں کا گوشت خرید کر وہ پکاتا ہے اور آپ کو کہے گا کہ نہیں میں سنی ہوٹل سے لایا ہوں۔ اس لیے ان کی باتوں پہ بالکل بھروسہ نہ کریے۔ بغداد لے جانے والے ٹور والے وہ تو شیعوں کا گوشت کھلا کے لے آتے ہیں۔ شیعوں کے ذبیحے کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر ٹور والے کہتے ہیں سارا ہوٹل شیعوں کا ہے تو میں کہاں سے سنی کا گوشت لانے جاؤں؟ ارے نادانو، سنیوں کا گوشت نہ صحیح، سبزی تو مل سکتی ہے، دال تو مل سکتی ہے، انڈے تو مل سکتے ہیں۔ اس لیے ٹور والوں پہ بھروسہ نہ کرے، وہ بغداد لے جائیں گے تو شیعوں کا گوشت کھلا کر لائیں گے، مدینے لے جائیں گے تو وہابیوں کا ذبح کیا ہوا گوشت کھلا کر لے آئیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آدمی ایک لقمہ حرام کھا لیتا ہے تو 40 دن کی اس کی عبادتیں مقبول نہیں ہوتی۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں امید رکھتا ہوں حضرت مولانا وسیم رضا صاحب الحمدللہ عالم ہیں، الحمدللہ سعادت مند ہیں، اور یہ ان کی سعادت ہی کی برکت ہے کہ چچا نہ جا سکے، والد نہ جا سکے، بھائی نہ جا سکے، مگر اللہ پاک نے انہیں جانے کا موقع عطا فرمایا۔ والد اور چچا انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ رمضان شریف میں چلیں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ رمضان شریف کا عمرہ یہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بار حج کے لیے تشریف لے گئے، حضور نے 2 حج کیا، جو آخری حج پیغمبر نے فرمایا تو اعلان عام فرمایا کہ اعلان کر دو مدینے میں کہ سب لوگ حج کے لیے چلیں۔ پورا مدینہ شریف حضور کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ حضور کو اندازہ تھا کہ یہ میرا آخری سفر ہے، امت کو حج کے مسائل سکھا دیے جائیں، اس لیے میرے پیغمبر نے اعلان عام کروایا۔ جب حج کر کے لوٹے تو ذی الحجہ میں لوٹے، محرم سفر ربیع الاول میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ 2 مہینے کے بعد جب حج سے لوٹے تو ایک انصاری عورت کو دیکھا کہ وہ مدینہ شریف میں ہی ہیں، تو پوچھا تم نے حج نہیں کیا میرے ساتھ؟ انہوں نے عرض کیا حضور میرے پاس 2 ہی اونٹ تھے، ایک اونٹ پر میرے شوہر اور میرے بیٹے چلے گئے حج کے لیے آپ کے ساتھ، ایک کمزور اونٹ بچا تھا جس سے میں باغوں میں سینچائی کرتی ہوں۔ حضور وہ اس قابل نہیں تھا کہ اتنا لمبا سفر اس پہ ہو سکے، تو آقا نے فرمایا اب جب رمضان آئے تو عمرہ کر لے، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کی مشہور ترین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے آج کل جائیے تو 70-75 ہزار، اور رمضان شریف میں جائیے تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ۔ جو ہوٹل آج 200 ریال میں مل جاتا ہے، رمضان شریف میں وہی کمرہ 500 ریال میں ملتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہمارے سیوب سرپنچ صاحب بھی چلیں گے رمضان میں، ہمارے صدر مجید صاحب بھی انشاءاللہ چلیں گے، محفوظ صاحب بھی انشاءاللہ چلیں گے، وارث صاحب بھی انشاءاللہ چلیں گے۔
دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جس مہینے میں بھی اللہ توفیق دے مگر جائیے، کیونکہ وہاں کا ایک پارہ پڑھنا 1,00,000 پارے کے برابر ہے، ایک رکعت نماز پڑھنا 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، اور سبحان اللہ ایک بار درود پڑھنا یہ 1,00,000 بار درود پڑھنے کے برابر ہے۔ انشاءاللہ عبدالحفیظ صاحب بھی چلے، کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے بھائیوں کے سفر عمرہ کو قبول فرمائے، حضرت مولانا وسیم رضا صاحب کو اللہ پاک قوت دے، ہمت دے، حوصلہ دے کہ یہ خود بھی عمرہ کریں اور اپنی دادی محترمہ کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ یہ عمرے کے ارکان کی ادائیگی کرائیں۔ دادی کمزور ہے، وہ روزانہ شاید عمرہ کے لیے نہ جا سکے، مگر یہ تو جوان سال ہے، یہ چاہے تو صبح میں بھی جا سکتے ہیں، شام میں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر صبح شام کر لے تو یہ دادا کی طرف سے بھی عمرہ کر لیں گے اور سارے چچا کی طرف سے بھی کر لیں گے، اپنی ماں کی طرف سے بھی عمرہ کر لیں گے۔ حافظ نثار صاحب ہند نگر کے امام صاحب، انہوں نے 20-22 عمرہ کیے ایک ہفتے میں، تو ہمارے مولانا وسیم صاحب تو الحمدللہ ہٹے کٹے ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو آرام سے اپنے گھر کے تمام بھائی، چچا، والدہ، دادا سب لوگوں کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، اور اتنا یاد رکھیے کہ جتنے کی طرف سے عمرہ کریں گے آپ کے ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ دوگنا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ دوسروں کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے حج بدل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لے لیا، مگر آج کل کے جلسے بغیر کسی پیغام کے اگر ختم ہو جائیں تو گھر والے کتنی محنت مشقت سے انعقاد کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے عزیز مکرم حضرت مولانا وسیم رضا صاحب کے سفر عمرہ کو، ان کی دادی محترمہ کے سفر عمرہ کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ مکے میں رہیے تو طواف کثرت سے کیجیے، اور مدینے میں رہیے تو صرف درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ درود والے کا مرکز ہے، تو قدموں میں بیٹھ کے پڑھیے گا تو سبحان اللہ۔ موبائل میں دلائل الخیرات ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور ہر دن کا الگ الگ اس میں ہے، سنیچر کو یہ، اتوار کو یہ، سوموار کو یہ، جتنے بزرگوں سے درود کے جتنے صیغے منقول ہیں سب دلائل الخیرات میں موجود ہیں۔ اس لیے رفیق الحرمین ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تاکہ جہاں مسئلے کی ضرورت ہو اس میں دیکھ لے، اور دلائل الخیرات ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تاکہ صبح و شام ایک بار صحیح مگر گنبد خضرا کے تاجدار پر درودوں کی ڈالی آپ نشانت کر سکے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، شب اسرا کے دولہا پر نچھاور ہونے والی تھی، نہیں تو کیا غرض تھی اتنی دنیا کے بنانے سے۔ اور حضرت استاد زمان فرماتے ہیں زمین تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچے میں، یا رسول اللہ زمین تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچے میں، لگا دے
میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اچھا تھا. خوبصورت لوگوں نے مولانا